آپ اس وقت ذرا تصور میں لے کر آئیے کہ آپ کے سب کام جو ہیں وہ بس اللہ بنانے والا ہے، اللہ کی ذمہ داری. آپ کو لگے گا آپ کے کندھے ہلکے ہو گئے. اپنی حد تک ہم کوشش کرتے ہیں، نتیجہ جو نکلتا ہے اس کو قبول کر لیتا ہے انسان کہ میرے رب کو یہی منظور تھا، اللہ نے میرے لیے اسی میں بہتری رکھی تھی، تو جلنا کوڑنا اس کا ختم ہو جاتا ہے، خوش رہتا ہے انسان. یہ خوشی کا نسخہ ہے کہ انسان اللہ پر توکل کرے، ریلیکس رہے گا. اور جو تکبر کرتے ہیں، ہر چیز کی ذمہ داری اپنے اوپر لیتے ہیں، اپنے آپ کو پریشان کرتے ہیں، اپسیٹ کرتے ہیں. اور جنت میں جانے والے کون ہیں؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. یعنی تھوڑی دیر سوتے ہیں، پھر رات کے بیچ میں اٹھ کر اپنے رب کے حضور حاضری دیتے ہیں. مراد ہے قیام اللیل، رات کی عبادت، اس کو ہم تہجد کہتے ہیں. صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز درمیانی رات کی نماز ہے. جوف اللیل کہا جاتا ہے اس کو، رات کے پیٹ میں نماز پڑھے انسان، گہری جب رات ہو جائے بیچ رات میں نماز پڑھے، یہ افضل ترین وقت ہے تہجد کا. ورنہ فجر سے 10 منٹ پہلے بھی آنکھ کھل جائے تو بھی پڑھ لیں، عشاء کے بعد سونے سے پہلے انسان پڑھ لے تو بھی الحمدللہ، تو بھی اچھا ہے. یعنی اگر افضل ترین چیز ہاتھ نہیں آ سکتی تو چلو کمتر چیز لے لے، بالکل ہی تو محروم نہ کرے اپنے آپ کو. اب آپ میں سے کتنی ہی ایسی ہوں گی جن کے بچے چھوٹے ہیں، ینگ مدرز ہیں، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب وہ اتنی محنت کرواتے ہیں بچے، ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے ممکن نہ ہو کہ وہ بیچ رات کو بھی اٹھیں مائیں، ایسا تو غافل سوتی ہیں تھک کر. تو کوئی بات نہیں، رات کو نہیں اٹھ سکتی ہیں تو عشاء کے بعد 2 نفل پڑھ کر سو جائیں، یا فجر سے پہلے اٹھ کر 2 نفل پڑھ لیں. اور اگر نہیں پڑھ سکتی ہیں تو چلیں دعا کر لیں اللہ سے کہ اللہ مجھ کو تہجد پڑھنے والا بنا دے. تمنا انشاءاللہ دل میں پیدا ہوگی تو ایک دن عمل بھی ہو جائے گا. لیکن اپنے آپ کو یہ مت کہیں کہ میں نہیں کر سکتی، اس جملے کو تو نکال دیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی کام ہمیں ایسا بتایا ہی نہیں جو کہ میں کر نہ سکتی ہوں. میں کر سکتی ہوں، بعض دفعہ وقت مناسب نہیں ہوتا، بعض دفعہ ہمت نہیں ہوتی، کوئی مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم نوافل پر آگے قدم نہیں بڑھا سکتے. لیکن دعا انسان ضرور کرتا رہے، اس لیے کہ فضیلت بہت آتی ہے اس کی. ایک حدیث میں یہ مضمون بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن تہجد پڑھنے والوں کو بے حساب جنت میں داخل کر دیا جائے گا. ان سے کہا جائے گا کہ آپ تو پہلے چلیے، نہ آپ کا کسٹم ہونا ہے نہ آپ کا حساب کتاب ہونا ہے. تو یہ مہنگا سودا تو نہیں ہے 5 منٹ کی نیند اگر قربان کوئی کر دے تو. اچھا، سب سے بڑا جو خطرہ پیش آتا ہے تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے وہ یہ ہوتا ہے کہ اب اٹھ گئے تو اب نیند نہیں آئے گی، اور صبح تو آنکھ نہیں کھلے گی، اور پھر میں بہت تھکی ہوئی رہوں گی. یہ آتا ہے نا، کلاس میں نیند آئے گی اور ہم تو بالکل سامنے بیٹھتے ہیں، اور اگر ہم سو گئے تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا. تو یہ خیالات آتے ہیں، پھر انسان کہتا ہے چلو ایک بہتر چیز کے لیے میں تہجد چھوڑ دیتی ہوں تاکہ میں کلاس میں فریش رہوں. تو یہ سب شیطان کی باتیں. آپ اٹھ جائیں، آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اور اللہ سے تہجد کے وقت دعا کریں کہ اللہ مجھ کو نیند نہ آئے، اللہ مجھ کو تو تازہ دم رکھ پورے دن. اس لیے کہ حدیث میں یہ مضمون آتا ہے، بخاری اور مسلم میں روایت ہے، جب 1/3 رات باقی رہ جاتی ہے اللہ تعالیٰ دنیا کے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے. ترجمہ یعنی یہ ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے میں اس کو بخش دوں. کتنی فضیلت ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سے اس وقت ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو پابند بنا دے تہجد کا. اچھا، یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ اگر 7 دن آپ نہیں اٹھ سکتی تو آپ ہفتے کا کوئی اپنا نصاب بنا لیجئے کہ چلو میں ہفتے میں 1 دن پڑھوں گی، ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو گلٹی فیلنگ بھی نہیں ہوگی، چلو 1 دن تو پڑھ لی.
اور ذرا وہ پختہ ہو جائے تو پھر کہیں چلو ٹھیک ہے میں 2 دن ہفتے میں تہجد پڑھ لوں گی. تو اگر 7 دن نہیں پڑھ سکتے تو 1 یا 2 یا 3 دن سے ہی، 4 یا 5 یا 6 دن سے ہی، اس طرح سے انسان کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ عادت ہو جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی میں یہ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ بندے سے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری درمیانی حصے میں ہوتا ہے. اگر تم سے ہو سکے کہ اس وقت اللہ کا ذکر کرو تو تم ایسے بندوں میں ہو جاؤ. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ لوگوں نے ان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا. پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو انہوں نے کہا کہ جو اونچی اونچی باتیں کیا کرتے تھے وہ تو سب ہوا ہو گئیں، بس وہ رکعتیں کام آئیں جو رات کو ہم پڑھا کرتے تھے. دیکھیے یہ جو ہم اس وقت بیٹھے ہیں نا، اس میں کچھ نفس کا پتہ نہیں، کتنا دکھاوا ہے، کتنا لوگوں کے لیے کیا جا رہا ہے، کتنی ریاکاری ہے، کتنا نفس موٹا ہو رہا ہے ان چیزوں کے اندر. شیطان اور نفس تو ساتھ لگا ہے نا، اور لیتھل کمبینیشن ہے یہ شیطان کا اور نفس کا مل کر، ہلاک کرنے والا کمبینیشن ہے یہ. تو یہ تو ہم ذکر کر رہے ہیں تو ریلی اپنے آپ کو انسان پہچان نہیں پاتا بعض دفعہ کہ اللہ کے لیے ہو رہا ہے کہ لوگوں کے لیے ہو رہا ہے، یا مجھے مزہ آ رہا ہے اس لیے ہو رہا ہے. کچھ نہیں کہہ سکتے، ہر چیز گڑبڑ ہو جاتی ہے. لیکن اگر کوئی تنہائی میں عبادت کرتا ہے تو سوائے اللہ کی محبت کے کوئی اور موٹیویشن نہیں ہے نا، کوئی اور جذبہ محرکہ ہے ہی نہیں. تو اگر اللہ کی محبت میں کام کیا جا رہا ہے تو پھر اللہ کی محبت میں ضرور انسان دعا کرے کہ اللہ مجھے توفیق دے دے کہ میں تیری عبادت بالکل تنہائی میں کروں جب کوئی مجھ کو نہ دیکھ رہا ہو. اگر ریاکاری پہچاننی ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ٹٹولے کہ اس کو مجلس میں عبادت کرنے میں زیادہ مزہ آتا ہے یا تنہائی میں عبادت کرنے میں زیادہ مزہ آتا ہے. اگر جواب یہ ہے کہ مجلس میں عبادت کرنے میں زیادہ مزہ آ رہا ہے، یہ ریاکاری ہے، اور تنہائی میں عبادت کرنے میں زیادہ لطف آتا ہے، تو اب یہ عبادت ہے. وہ نماز جو سب کے سامنے پڑھی جائے کیسی ہے، اور جو تنہائی میں پڑھی جاتی ہے وہ کیسی ہے؟ جو بہتر ہے اسی کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہے. تنہائی میں نماز زیادہ اچھی ہونی چاہیے اگر ہم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں. تو یہ ان کی شان آئی ہے کہ وہ تو راتوں کو جاگتے ہیں، اپنے پہلو جدا کر لیتے ہیں، وہ بستروں سے اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں. اور یہ رات کا اٹھنا واقعی ہے بڑا مشکل. آگے ہم پڑھیں گے سورہ مزمل میں انشاءاللہ تعالی. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب رات کو اٹھا کرتے تھے تہجد کے لیے تو آپ پہلے اٹھ کر بیٹھتے تھے، پھر آپ اپنی آنکھیں ملا کرتے تھے، اپنی آنکھوں سے آپ نیند ہٹایا کرتے تھے. ہم کو تو یہ خیال آتا ہے نا کہ وہ تو نبی تھے، تہجد وہ تو یوں اٹھتے ہوں گے روبوٹ کی طرح کھڑے ہو جاتے ہوں گے، کوئی پرابلم ہی نہیں. ہم ہیں نا بیچارے انسان، ہمیں ہے مشکل، ان کو بھی ہوتی تھی. تحفے کے ضمن میں آپ کو بتایا تھا کہ نرم گدا ایک دفعہ ان کے پاس آ گیا تھا تو وہ گدا انہوں نے بھجوا دیا تھا اس لیے کہ گدا چھوڑ کر اٹھنا مشکل لگا تھا. تو پھر آپ دیکھیں ذرا کہ جب ان کو مشکل ہوتی تھی دشواری ہم کو بھی ہوگی. اپنے آپ سے ان نیچرل ایکسپیکٹیشنز مت رکھیں، ایک نیچرل توقع رکھیں، قدرتی ایک انداز میں پرکھیے اور پہچانیے. انشاءاللہ تعالیٰ اپنی کمزوریوں پر قابو پا کر ہم اللہ نے چاہا تو یہ کام کر جائیں گے. تو ان کی راتوں کی عبادت کا ذکر کیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ خرچ کا بھی ذکر کیا گیا. اللہ کے نیک بندوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں پر خرچ کرتے ہیں، اپنی نمازوں عبادتوں کے خول میں ایسا بند ہو کر نہیں بیٹھ جاتے کہ دوسروں کی ضرورت، دوسروں کی تکلیف سے بے نیاز ہو جائیں. اگر کوئی تہجد پڑھتا ہے اس کا دل بہت نرم ہونا چاہیے. تہجد دھڑا دھڑ پڑی جا رہی ہے اور زبان ہے کہ اللہ کی پناہ اور مزاج ہے کہ آگ کا بنا ہوا. یہ کیا تہجد ہوئی؟ یہ تو بس ایک رسم ہے جو پوری کی جا رہی ہے. دل کو ٹچ نہیں کیا اس تہجد نے جو بدمزاج اتنے ہو گئے. کچھ لوگ تہجد پڑھنے کو بدمزاجی کا ایک ذریعہ یا سمجھے ایکسکیوز بنا لیتے ہیں کہ ہماری نیند پوری نہیں ہوئی تو غصہ آ رہا ہے، نیند پوری نہیں ہوئی تو بدمزاجی سوجھ رہی ہے، نیند نہیں پوری ہوئی تو سر میں درد ہو رہا ہے. اس سے تو بہتر ہے کہ نہ ہی پڑھتے. فائدہ کیا ہوا کہ لوگوں کو اتنا دکھ دیا، لوگوں کو اتنی تکلیف پہنچائی اور اپنے بارے میں غرہ یہ ہو گیا کہ ہم تو تہجد گزاریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے انتہائی خاموشی کے ساتھ، ہونن، بہت آہستہ سے، کہ جو بیوی ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو. تو آپ کو بھی اگر اللہ توفیق دیتا ہے تہجد کی، اب آپ کے دل میں تمنا تو بہت پیدا ہوئی، اتنا اجر، آپ نے کہا آج سے اٹھوں گی،
4 بجے کا آپ نے پرزور الارم لگا لیا. اب آپ کے شوہر یا ساتھ میں جو بھی کوئی ہے تھکا ہارا 10-11 بجے سویا تھا. اب بیگم پہلے تو ویسے قرآن کی کلاس میں جا رہی ہیں، اس سے خوش نہیں ہیں، اوپر سے اب 3 بجے الارم بجنا شروع ہو گیا. کیوں؟ بیگم کو تہجد پڑھنی ہے. تو آپ صبح اٹھ کے پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں میاں کوآپریٹ نہیں کرتے میرے ساتھ، موڈ بہت ہی خراب ہے ان کا آج کل، میرا دین پڑھنا اچھا نہیں لگ رہا. تو کوئی وجہ آپ نے سوچی؟ جب نہ آپ ان کو سونے دیں گی رات کو تو ان کا موڈ کیا ہوگا پھر؟ اس کے بعد اٹھیں اور دھڑ سے لائٹ بھی کھول دی اور پھر الماری کھول کے دوپٹہ بھی گھسیٹا اس کے اندر سے، پھر الماری زور سے بند کی. تو یہ سب چیزیں جو ہیں اگلے کو ڈسٹرب کرنے والی ہیں نا. تہجد کا مطلب یہ نہیں کہ انسان بالکل بے حس ہو جائے دوسروں کی طرف سے. تو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. آپ اٹھیں، آپ عبادت اپنے لیے کر رہی ہیں، دوسرے کو تنگ کر کے اس کو اذیت دے کر اور اپنی نفل عبادت کرنا یہ تو اجر کا ہو سکتا ہے، باعث بھی نہ بنے. تو اس کا اپنا پروٹوکول بھی ہے، اس کا اپنا ایک طریقہ بھی ہے تہجد پڑھنے کا. دعا کریں کہ بغیر الارم کے آنکھ کھل جائے. اور ایک آدھ دفعہ رات کو ضرور آنکھ کھلتی ہے انسان کی. اس وقت شیطان کہتا ہے ابھی رہنے دو نا، ابھی تھوڑی دیر سو جاؤ، ابھی اٹھتے ہیں 5 منٹ میں. اور آپ کی آنکھ کب کھلتی ہے؟ جب فجر ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ شیطان بھی تو جان کو آیا ہوا ہے نا، پیچھا نہیں چھوڑتا کسی صورت. اللہ تعالیٰ سے بس رات کو دعا مانگ کر سوئیے، اللہ تعالیٰ تو میری مدد فرما اور تو مجھ کو توفیق عطا فرما دے اور مجھ کو شیطان سے بچا. اور رات سونے سے پہلے اگر آپ آیت الکرسی پڑھتی ہیں اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اگر آپ پڑھ لیں اور خاص آپ دعا کر لیں، انشاءاللہ بہتری ہوگی. یدعون ربہم خوفا و طمعا، وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو خوف اور لالچ سے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی تہجد میں جب وہ اٹھتے ہیں اپنے رب سے وہ دعائیں کرتے ہیں تو ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اللہ ایسا نہ ہو کہ میرے کسی گناہ کی وجہ سے میری یہ دعا قبول نہ ہو. اور ان کو یہ لالچ ہوتی ہے کہ جو کچھ میں مانگ رہا ہوں میرا رب ضرور پورا کرے گا. لالچ اسی سے ہوتی ہے جو کہ دے سکتا ہو. تو جتنی گریڈی بننا ہے، جتنا لالچی بننا ہے انسان کو، اللہ کے سامنے بنے، خوب مانگے اللہ سے. انسانوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہم لوگوں کی نظروں سے گرتے ہیں. اللہ کے آگے ہم لالچ کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہم گریڈی بنتے ہیں، ہم اللہ کی نظروں میں بلند ہوتے ہیں. اور انسانوں کے سامنے لالچی بنتے ہیں تو ہم عزت کھوتے ہیں. تو انسانوں سے مت مانگیں، ان سے کوئی طمع نہ رکھیں، کوئی توقع نہ رکھیں، کوئی لالچ نہ رکھیں انسانوں سے. اللہ کے آگے یدعون ربہم، رب کو پکاریں. جن چیزوں کا خوف محسوس ہوتا ہے ان سے بچنے کے لیے بھی رب کو پکاریں، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے. اور جن چیزوں کی لالچ دل میں محسوس ہوتی ہے ان کے پورا کرنے کے لیے بھی رب کو پکاریں، اللہ سے دعا کریں. یہ مومن کا انداز ہوتا ہے. اب جو یہ سارے کام کر لے تو کیا خوشخبریاں ہیں اس کے لیے. فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے، اس کی کسی متنفس کو خبر نہیں. یہ کیا خوبصورت آیت ہے. قرآن کی جو حسین ترین آیات ہیں ان میں سے یہ ایک آیت لگتی ہے ذاتی طور پہ. جیسے کہ بچوں کو سرپرائز نہیں دی جاتی، ان کے لیے تحفے چھپا دیے جاتے ہیں، پھر ان سے کہا جاتا ہے تم اپنا تحفہ ڈھونڈو، ان کو بتایا نہیں جاتا کہ ان کے لیے کیا لیا گیا. ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسانوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے بندوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سرپرائز چھپا کے رکھی ہے. کیا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہوگا. قرۃ اعین، اگر اس کو آپ ریلیٹ کریں اس سے سورہ فرقان کی دعا سے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یاد ہے کہ اللہ ہمارے شوہروں، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. تو آپ سوچیں وہ جنت ہے، جنت الفردوس ہے، اور وہاں آپ کے سب رشتہ دار بیٹھے ہیں اور سب خوش ہیں. اب وہ رشتے جو ہیں وہ آزمائش بھی نہیں، اب ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو گھبراہٹ بھی نہیں کہ ٹائم ضائع ہو رہا ہے اور کہیں ہم کوئی گناہ کی بات نہ کر بیٹھیں ان کے درمیان میں. تو وہ سب بھی وہاں پر ہیں، اور کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر چھپا کے رکھی ہیں. ما اخفی لہم، کتنا پیار ہے نا اللہ کا اس کے اندر، کتنا لاڈ ہے اللہ کا بندوں کے لیے کہ کیا کچھ دیکھو اللہ نے تمہارے لیے بنا کے رکھا ہے، چھپا کے رکھا ہے، تم تو سوچ بھی نہیں سکتے. You cannot even imagine. It's beyond your expectations, beyond your imagination.
اور امیجن اس لیے نہیں کر سکتے کہ جو بھی انسان کا تصور ہوتا ہے وہ تجربے اور مشاہدے سے مل کر بنتا ہے. آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹیشن سے بن کر ہم کوئی چیز جو ہے وہ اس کو امیجن کرتے ہیں. کچھ دیکھیں گے تو امیجن کریں گے. وہ تو ایسی چیز ہے جنت جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں کہ فیہا ما لا عین رأت، اس کے اندر وہ کچھ ہے جو کسی آنکھ نے کبھی نہ دیکھا، ولا اذن سمعت، اور نہ کبھی کسی کان نے سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا خیال بھی گزرا. اب جو آتا ہے نا قرآن کے اندر کہ یوں زیور اور یوں محل اور یوں نوکر چاکر اور یوں برتن، قواریر من فضۃ، ایسے ہوں گے ان کے ہاں گلاس جس کے اندر چاندی ملی ہوئی ہے. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم امیجن کر سکتے ہیں، جن کی جھلک ہم نے دنیا میں دیکھ لی ہے. تو یہ کیا ہے؟ صرف انیشل بنیادی چیزیں ہیں، بیسک چیزیں. اصل جنت کیا ہے؟ وہ تو فلا تعلم نفس ما اخفی لہم، وہ تو کوئی نفس جان ہی نہیں سکتی، سوچ ہی نہیں سکتی کہ وہ کیا کیا نعمتیں ہیں. تب سوچے کیا یہ جنت ایسی ہے اس کو چھوڑ دیا جائے لاپرواہی اور غفلت اور سستی کی وجہ سے، اور ذرا لوگوں کے برا ماننے کی وجہ سے اتنا قیمتی انعام چھوڑ دیا جائے، ایسا زبردست پرائز ہاتھ سے جانے دیا جائے صرف چھوٹی چھوٹی مشکلات کی وجہ سے. تو یہ تو عقل مندی نہیں. اللہ کرے کہ ہمارے اندر کریونگ پیدا ہو جائے جنت کی، ہم کو obsession ہو جائے جنت حاصل کرنے سے، اٹھتے بیٹھتے ہم جنت کے خریدار ہوں، ایک ایک لفظ ایک ایک عمل سے ہم جنت خریدیں. ہم کھانا کھائیں تو وہ کھانا کھانا جنت خریدنے کا باعث بن جائے، ہم مسکرائیں تو وہ مسکرانا جنت خریدنے کا باعث بن جائے، ہم نہائیں ہم دھوئیں ہم چلیں آئیں جائیں، اللہ ہر عمل کو ہماری عبادت بنا دے تاکہ ہم جنت کے اعلیٰ ترین درجے جو ہیں وہ خریدنے کے قابل ہو جائیں. دنیا میں آپ دیکھیں جو لوگ باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں، ڈزنی ورلڈ ڈزنی لینڈ وغیرہ، وہاں بڑی بڑی فینسی قسم کی رائڈز آتی ہیں نا، وہ لوگ وہاں سے آتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ سوچ ہی نہیں سکتے وہ رائڈ کیسی تھی. تو جب دنیا میں رہتے ہوئے لوگ نہیں سوچ سکتے کہ دنیا میں کیا کچھ موجود ہے، تو دنیا اور جنت کا کیا مقابلہ، کہ وہ کیا جگہ ہوگی. اور یہاں بھی دیکھیں جو بات فرمائی جزاء بما کانوا یعملون، دوام تھا ان کا عمل پہ. کبھی کبھار سپوریڈک نیکیاں نہیں کرتے تھے کہ بائی دا وے کبھی نیکی کر لی بائی چانس، روٹین کے طور پہ نیکیاں کرنے والے، ان کا تو معمول تھا نیکیاں کرنا، نیکی کرنا ان کا سیکنڈ نیچر بن گیا تھا، فطرت ثانیہ بن گئی تھی، نیکی کرنا ان کی عادت بن گئی تھی. ریفلیکسولی نیکیاں کرتے تھے، غیر شعوری طور پہ. ان کی زبان گندی باتوں پر اٹھتی ہی نہ تھی، ان کی آنکھیں گندی چیزیں دیکھ ہی نہ سکتی تھیں، ان کے کان گندی آواز گندی بات فلتھ ٹریش ڈرٹ برداشت ہی نہ کر سکتے تھے. ایسا انہوں نے اپنے آپ کو پاک کیا تھا، ایسا اپنا تزکیہ کر لیا تھا. کانوا یعملون، دوام کے ساتھ قائم رہتے تھے نیکیوں کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرنی چاہیے کہ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے کہ ہم حیران ہو جائیں اپنی جنت دیکھ کر کہ اف یہ بھی ہے یہاں، یہ بھی ہے، کیا کچھ ہے یہاں پر. اور یہ جنت حقیقت ہے یا نہیں ہے، یا فینٹیسی ہے، کوئی تخیل ہے کہ تصور میں لے کر آئیں اور اپنے بچوں کو کثرت کے ساتھ جنت کی باتیں بتایا کیجیے. جیسے کہ جون جولائی کی چھٹیاں آنے والی ہیں نا، ہم کہتے ہیں نا بچوں سے چلو چھٹیوں میں کر لینا، چلو چھٹیوں میں کر لینا. اسی طرح کچھ ہو آپ کہیں چلو جنت میں کر لینا، چلو جنت میں کر لینا. ان کو حقیقت بنا کر دکھا دیجئے، اور یہ ہے حقیقت. بچوں کو جنت دور نہ لگے کہ یہ کوئی فیری ٹیل ٹائپ چیز ہے، یہ کوئی سنڈریلا کا محل نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. کہیں اچھا یہاں نہیں ملا چلو جنت میں مل جائے گا، چلو تم یہ کام کر لو جنت میں تم کو صلہ مل جائے گا. تو آپ دیکھیں گے کہ بچوں کے اندر جو یہ ایک انبریڈلڈ مٹیریلزم آ گیا ہے نا، مادے کی جو محبت بچوں کے دلوں میں کھب گئی ہے، یہ نکلے گی جنت کے ذکر سے نکلے گی. انسان ہونے کے ناطے ہمیں اچھی چیزیں تو اچھی لگتی ہیں، ہمیں تو چاہیے سب کچھ، جو خواہش دل میں ابھرتی ہے اس کو پورا کرنا ہم چاہتے ہیں، اور دنیا میں ہو نہیں سکتی.
اور اس کو ہم بدل نہیں سکتے نیچر کو، کہ ہم اپنے بچوں کو سمجھیں کہ وہ تو ایسے کوئی جو ہیں وہ بے نفس ہو کے رہ جائیں گے کہ ان کے دلوں کے اندر خواہشات بھی نہ ابھریں گی تو صحیح، ان کو چینلائز کر دیجئے جنت کی طرف، کہہ دیں ہاں ملے گا، سب کچھ ملے گا، جنت میں ملے گا، اور بتائیں، ایکسپلین کریں جنت کیسی ہوگی۔ اگر جنت کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہاں دودھ کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ کہیں گے ہمیں نہیں جانا، وہاں بھی دودھ پئیں گے۔ تو بتا دیں کہ وہاں تو کوک کے دریا ہوں گے اور آئس کریم کے پہاڑ ہوں گے اور اوریو بسکٹ وہ پھولوں کے اندر لگے ہوئے ہوں گے۔ تو پیارا سا نقشہ کھینچ دیں اور پھر آپ دیکھیں وہ کتنے شوق سے بھاگ بھاگ کے نماز پڑھیں گے۔ ہم جب ایک میچور 40 سالہ انسان کی جنت کا نقشہ ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ حوریں، انہیں کیا مطلب حوروں سے، حوریں ہوں نہ ہوں، ان کے ٹوائز ہوں ضرور وہاں پر، اور ان کو جو ہے کمپیوٹر کھیلنے پر کوئی پابندی نہ لگا کر دے اور کوئی روٹی کھانے کو نہ کہے۔ اگر یہ ہے تو یہ تو جنت ہے نا، ان کی اور کیا چاہیے؟ تو ہر ایک کو اس کے حساب کی جنت بتا دیجئے۔ ایک دفعہ کسی کچی بستی میں جانا ہوا، وہاں جو عورتیں تھیں ان سے پوچھا کہ اچھا بتائیں آپ کے خیال میں جنت کتنی بڑی ہوگی؟ بہت سوچا، کہنے لگی اس گھر کے برابر، اس سے زیادہ وہ سوچ نہیں سکی نا۔ تو پھر آپ دیکھیں، فلا تعلم نفس ما اخفی لہم، وہ تو کوئی جان سوچ بھی نہیں سکتی، ہر ایک اپنے امیجنیشن کے حساب سے سوچتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت، اتنی خوبصورت آیت ہے، بہت پیاری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت کی کوئی چیز بھی دنیا کے چیزوں سے نہیں ملتی سوائے ناموں کے۔ سونا ہم کہتے ہیں نا، ذہب و فضہ، سونا اور چاندی، بس یہ نام کامن ہے۔ جنت کا سونا کیسا ہوگا ہم نہیں سوچ سکتے۔ اور استبرق آتا ہے کہ ریشم ہوگا وہاں پر، کیسا ریشم ہوگا؟ ہم سمجھتے ہیں وہ جو یہاں دنیا کے بازاروں میں پیور سلک ملتا ہے ویسا نہیں، یہ تو ادنا ہے، دنیا تو گھٹیا ہے بالکل، اس ادنا کا جنت سے کیا مقابلہ؟ پتہ نہیں وہ سلک کیسا ہوگا، اور وہاں کا شراب، وہاں کا مشروب کیسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا سورہ دہر میں، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کا رب ان کو پلائے گا پاکیزہ شراب۔ تو جہاں اللہ میزبان ہو تو سوچیں کہ وہ مشروب کیسا ہوگا۔ شربت خود اتنا پاکیزہ، طہور، اتنا پاکیزہ شربت، اور پلانے والا کون؟ رب۔ تو سوچیں ذرا کیا اس کا مزہ و بالا ہوگا، کیا لطف ہوگا۔ تو یہ تو ایسی جگہ ہے کہ انسان کے اندر اس کی تمنا جو ہے وہ کبھی اس کا پیچھا نہ چھوڑے، جنت حاصل کرنے کی تمنا، اور خوف آ جائے، فیئر آ جائے اس کے اندر کہ اللہ ایسا نہ ہو کہ میں جنت سے محروم ہو جاؤں، کوئی میں ایسا کام کر بیٹھوں کہ قیامت کے دن لوگ جا رہے ہوں اور میں محروم کھڑی ہوں، یا میرے بچے میرے ساتھ نہ جا سکیں، یا شوہر، یا میرے ماں باپ، یا میرے دوست، یا میرے بہن بھائی۔ تو یہ تو بہت ہی خوبصورت جگہ ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون۔ اب پھر پوچھا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا بھلا یہ ہو سکتا ہے جو شخص مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ لا یستوون، نہیں برابر ہو سکتے۔ مومن کا اور فاسق کا طرز زندگی، طرز عمل ایک جیسا نہیں ہوتا، اس کی پسند ناپسند ایک جیسی نہیں ہوتی، بات چیت کرنے کے موضوعات ایک جیسے نہیں ہوتے، مصروفیات، دلچسپیاں، ہابیز، انٹرٹینمنٹ، صحبت، کمپنی، پاس ٹائمز ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ آخرت میں بھی ان کا انجام ایک جیسا نہ ہوگا۔ بہت بڑا دھوکہ ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ گناہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لوگ کہتے ہیں نا ڈزنٹ میٹر، یہ آج یہ ڈزنٹ میٹر نے بھی بڑی قیامت جو ہے وہ پیدا کر دی ہے کہ ڈزنٹ میٹر، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اٹ ڈز میٹر، بہت فرق پڑتا ہے، ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ آپ سوچیں ذرے جتنے عمل کی وجہ سے قیامت کے دن اگر میں جنت سے محروم ہو گئی تو کیا وہ ذرہ امپورٹنٹ تھا یا نہیں؟ وہ ذرہ اہم تھا کہ نہیں؟ تو ذرہ ذرہ اہم ہے، کیا کہتے ہیں، کیا بولتے ہیں،
ہر چیز میں محتاط، بہت کیئرفل ہو کے انسان بات کرے اور عمل کرے۔ ایک کا ٹھکانہ جنت ہے مومن کا، ایک کا ٹھکانہ بھڑکتی آگ ہے فاسق کا ٹھکانہ، برابر کیسے ہو گئے؟ ہو نہیں سکتے۔ آگے فرمایا اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے تو جنتوں کی قیام گاہیں ہیں، ضیافت کے طور پر ان کے اعمال کے بدلے میں۔ جو کچھ ملے گا جنت میں، جس کا کہ ذکر کیا گیا ابھی کہ اس میں ریشم اور چاندی اور سونا اور مشروبات اور نفس کی تسکین کے سارے سامان، وہ کیا ہیں؟ وہ تو صرف نزل ہیں، ابھی تو وہ صرف انیشیل مہمان نوازی ہیں۔ نزیل وہ ہوتا ہے وہ مہمان جو کہ بس ابھی ابھی اترا ہو، جیسے بہت گرمی ہے، مہمان آپ کے گھر آئے اور آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ چائے لیں گے ٹھنڈا، یا آپ ان کو ٹھنڈا ٹھنڈا مشروب پیش کر دیتے ہیں، کوئی ڈرنک آپ ان کو سرو کر دیتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ نے نزل کیا ہے ان کا، یہ نزیل ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک ہوتا ہے ضیف، اس کی ضیافت کی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد یعنی جو آپ نے ڈرنک ان کو آفر کیا، اصل مہمان نوازی تب اس کے بعد ہونی ہے۔ جو آپ نے ڈنر تیار کیا ہے، جو کھانے آپ نے پکائے ہیں، جو الیبریٹ چیزوں کا آپ نے انتظام کیا ہے، وہ تو ابھی آنا باقی ہے۔ تو انسان کی خواہشات کا پورا ہو جانا یہ صرف نزل ہوگا، ابھی صرف انیشل مہمان نوازی ہوگی اللہ کی طرف سے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کچھ دے گا اپنے فضل اپنے کرم سے، وہ تو آنا باقی ہے۔ تو ان کے لیے تو جنت ہے، باغات ہیں ٹھکانے کے، کن کے لیے؟ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کرے، نیک عمل کرے، اور کانوا یعملون، نہ صرف ایک آدھ دفعہ کیے بلکہ مسلسل کرتے گئے نیک عمل، یہاں تک کہ ان کی مہلت زندگی مکمل ہو گئی۔ اس کے برعکس جہنمیوں کا حال، وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، اور جنہوں نے فسق اختیار کیا ہے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں دھکیل دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا چکھو اب اسی آگ کے عذاب کا مزہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ فاسق وہ لوگ کہ جنت کا ذکر پڑھ کر، جنت کا ذکر سن کر یقین ہی نہ آیا، اس کا یا تو مذاق اڑاتے رہے یا بے یقینی کا شکار رہے۔ حوروں کا ذکر سنتے ہیں تو ٹھٹا کرنا شروع کر دیتے ہیں، مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ تو جب اتنی گھٹیا چیز لگتی تھی ان کو جنت، تو اللہ کیوں دے پھر ان کو؟ کبھی دعا بھی نہ کی اپنے لیے کہ اللہ مجھ کو جنت میں داخل کر دے؟ تو اللہ زبردستی ایسوں کو جنت میں کیوں داخل کرے؟ یہ اپنے فسق اور فجور کے اندر ہی خوش رہے اور یہ جنت کا مذاق ہی اڑاتے رہے، تو وہ جنت جس کا مذاق اڑایا اس کے داخلے سے تو محروم ہوں گے، لیکن جس جہنم کا مذاق اڑایا اس میں داخل ہو کے رہیں گے۔ اس کو جھٹلاتے رہے تھے، جب بھی نکلنے کی کوشش کریں گے پھر دھکیل دیے جائیں گے اور کہا جائے گا چکھو تم جلنے کا عذاب، چکھو تم آگ کا عذاب، تم اسی کو جھٹلاتے رہتے تھے۔ تو آخرت میں تو ان کا یہ انجام ہونا ہی ہے۔ دنیا کے بارے میں فرمایا آیت 21، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اسی دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے، شاید کہ یہ اپنی روش سے باز آ جائیں۔ تو عذاب الادنی اور عذاب الاکبر دو کا ذکر ہے۔ عذاب الادنی سے مفسرین نے مراد دنیا کی کوئی سزا لی ہے، دنیا میں کوئی دکھ تکلیف آزمائش پریشانی اللہ ان پر ڈالتا ہے تاکہ یہ ذرا سا جاگیں، یہ غفلت سے بیدار ہوں اور یہ رب کی طرف رجوع کریں۔ تو جو دنیا کی تکلیف پریشانیوں سے سبق حاصل کر لے تو عذاب اکبر سے بچ جائے گا، لیکن فاسق کا مسئلہ یہ ہوتا ہے بالکل بے حس ہوتا ہے، انسینسٹیو ہوتا ہے، بہت ہی کم عقل ہوتا ہے،
دنیا کی تکلیفوں سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتا تو دوہرے عذاب کا شکار ہوتا ہے، دنیا میں بھی پریشانیاں اٹھاتا ہے اور آخرت میں بڑے عذاب میں داخل کر دیا جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا سورہ طٰہٰ میں ہم نے پڑھا تھا معیشتاً ضنکاً، ہم دنیا میں ان کو تنگ معیشت دیں گے، دنیا کی زندگی بھی ان کی تنگ ہو کے رہ جائے گی، اور پھر آخرت میں تو عذاب ہے ہی۔